الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. رواه الحاكم في مستدركه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں اور پس پردہ سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے کچھ وقت پہلے جمعہ میں حاضری ہوئی تھی اور دین کی نسبت پر کچھ اہم مذاکرہ ہوا تھا، لیکن جمعہ کا وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ عملی بات اس روز نہیں کر سکا تھا۔ دل میں یہ خواہش تھی کہ اہل ستپون کے درمیان کبھی اللہ کی طرف سے حاضری ہو جائے تو وہ اپنے دل کی بات اور کچھ عملی بات ان کے درمیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا مبارک صاحب کو کہ انہوں نے پھر میرے لیے یہ بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ بتایا گیا تھا جمعہ کی مجلس میں کہ اللہ نے ہم انسانوں کو جتنی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہے، جو لا تعد ولا تحصا ہے، بے شمار ہیں، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو وہ نعمت ایمان ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ایمان ہماری اپنی زندگیوں میں ہے اور موت تک اگر ہم اس کو بچا کر لے جا سکتے ہیں تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔
اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ایمان والی نعمت کا ہمارے پاس سلامت رہنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نعمت ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ موت تک باقی رہے اور ہمارا خاتمہ خیر پر ہو جائے یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور یہی امید رکھتے ہیں کہ جس اللہ نے بلا استحقاق محض اپنے فضل سے بغیر کسی محنت اور مشقت کے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے یہ نعمت ہمارے پاس سلامت رہے، اس کے فیصلے فرما دینا، لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ ایمان ہمارے پاس باقی ہی رہے گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے جمعہ کی مجلس میں بتایا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں وہ بھی اپنے اور اپنے بال بچوں کے ایمان کے بقا اور تحفظ کو لے کر فکر مند رہا کرتے تھے اور بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوتے تھے کہ اے اللہ یہ جو نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت پر مجھے قائم رکھنا اور میری اہل و عیال اور نسلوں میں بھی یہ نعمت باقی رہے، ایسے تو فیصلے فرمانا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم بھی بارگاہ عزدی میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ اٹھا لیجئے رضوان اللہ علیہ مجمعین و ارضاہم، وہ بھی رویا کرتے تھے اپنے بارے میں، نفاق کا ان کو خوف رہتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرا اپنا ایمان مجھ سے نکل تو نہیں گیا، اس کو لے کر وہ ہمیشہ خائف رہتے تھے۔ میں نے کچھ نمونے اس میں بتائے تھے، میں تھوڑا آگے عملی بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے اپنا مضمون سمیٹ رہا ہوں۔ تابعین کو دیکھیے، اسی طرح تبع تابعین، امت کے اکابر، علماء، محدثین، مفسرین، داعین، مبلغین، امت کے لیے رونے کھپنے والے، محنت کرنے والے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہ اپنے ایمان کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ امام غزالی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، صرف ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت رونے لگے۔ حاضرین نے پوچھا حضرت کیوں روتے ہو؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ تمہیں رونا آ رہا ہے؟ فرمایا ہاتھ میں مٹی لے کر اس کو اوپر اچھالا اور فرمایا میرے گناہوں کی تو اللہ کی نگاہوں میں اتنی ہی حیثیت ہے جتنی اس مٹی کی حیثیت ہے، میں گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ
مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے اور خطرہ لگا ہوا ہے کہ میرا اپنا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، خاتمہ میرا خیر پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنے اللہ کے پاس ایمان کو سلامت لے کے جا سکوں گا یا نہیں، اس کے اوپر میں رو رہا ہوں۔ تو آپ جس کی بھی زندگی کو اٹھا لیجئے، ان کو اپنے بارے میں یہ خوف رہتا تھا کہ میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے آج کے دور میں کہ ہم اپنے اور اپنے بال بچوں اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں۔ دیکھو، ارتداد کے واقعات یعنی ایمان اور دین سے پھر جانے کے واقعات یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دور میں بھی پیش آئے ہیں اور ہر زمانے میں آتے رہے ہیں کہ لوگ اپنے ایمان سے پھر گئے، الامان والحفیظ۔ لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے آخری زمانے کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور ہمارا دل ہلا دینے والی پیشین گوئیاں ہے۔ میں نے جو روایت خطبے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے پڑھی، اس روایت میں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے سورۃ الفتح کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کرنے کے بعد بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ تھوڑا دل کے کانوں سے سنیے، حضور اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا، کہ جیسے اس وقت لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت دین میں داخل ہو رہے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت اس دین سے ضرور بھی ضرور نکل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ جو شخص فاسق فاجر بے دین ہے، گناہوں اور معاصی میں مبتلا ہے، اسی کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے۔ یہ نہ سمجھیے، اللہ حفاظت فرمائے، دینداروں میں بھی ارتداد کے واقعات پیش آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان یحجون ویصلون ویصومون وما فیہم مؤمن۔ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، لوگ حج کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن ان میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ حج کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والوں کے متعلق حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک اور روایت سنیں، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان یجتمع الناس فی المساجد ولیس فیہم مؤمن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا
کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہوں گے، وما فیہم مؤمن، اور ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جو جمع ہوئے ہیں ان میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ روایت پڑھتے پڑھتے میرا دل دہل رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی مسجد میں جمع ہیں لیکن ہمارے پاس ایمان نہ ہو۔ میرا دل ایک دم سے لرز رہا ہے۔ تو ارتداد کے واقعات دینداروں میں بھی رونما ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اخیری زمانے میں یہ صورتحال وجود میں آئے گی۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، آپ کہیں گے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے یہ کس طرح مرتد اور بے ایمان ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی سمجھیے ارتداد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو صریح ارتداد ہے کہ آدمی یوں کہہ دے میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، آریہ سماجی ہوں، قادیانی ہوں، شکیلی ہوں، تو یہ تو صراحتاً ارتداد ہے۔ اور ایک دوسرا ارتداد کون سا ہے؟ ذہنی اور فکری ارتداد ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مشرک، مجوسی، یہودی، نصرانی تو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن کچھ ایسے عقائد، اعمال اور اقوال اس نے اختیار کر رکھے ہیں جس سے کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی تکذیب لازم آ رہی ہے۔ اس کو دین کے کسی قطعی حکم کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے تو وہ آدمی بھی مرتد ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے۔ مثلا کوئی حکم شریعت کا قرآن مجید کی نص قطعی سے صراحتاً ثابت ہے، یا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بطریق تواتر منقول ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو چاہے وہ دین کے دوسرے شعبوں پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہو لیکن پھر بھی باجماع امت وہ شخص مرتد کہلایا جائے گا۔ آج کا دور بڑے فتنوں کا دور ہے، ہر طرف ہم سے اور ہماری نسلوں سے ایمان چھین لینے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور ہمارے نوجوان ہم جن کو دیندار اور مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ذہنی اور فکری طور پر مرتد ہو جاتے ہیں۔ میں دو تین مختصر واقعات سناؤں پھر ہم عملی بات کرتے ہیں۔ ایک نوجوان مسلمان لڑکا تھا، اس نے کوئی اچھی ڈگری حاصل کی، دنیاوی ڈگری کی میں بات کرتا ہوں۔ اب وہ چاہتا تھا کہ مجھے سرکاری نوکری مل جائے، تو وہ انٹرویو کے لیے کسی بڑے آفیسر کے پاس گیا۔ آفیسر نے اس کا امتحان لینے سے پہلے اس مسلمان نوجوان سے یہ پوچھا، میں یہ سچے واقعات بتاؤں گا، اس کو فرضی نہ سمجھیے، میرے پاس سارے واقعات کے حوالے ہیں۔ بعض مرتبہ مسلمان کیا سوچتے ہیں، یہ مولوی لوگ تو ایسے ہی ڈرانے کی بات کرتے ہیں اور سارے فرضی واقعات اس طرح گڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقی اور واقعی واقعات ہیں جو میں سنا رہا ہوں۔ تو اس آفیسر نے جو غیر مسلم تھا اس مسلم نوجوان سے کہا کہ تمہاری اپنی شریعت میں، اسلامی شریعت میں طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اسی طرح مرد بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور عورت ایسا نہیں کر سکتی، تو یہ تو ناانصافی ہے۔
وہ مسلم نوجوان اس کا جواب تو کیا دیتا، وہ بھی کہنے لگا کہ برابر ہے، اسلام کا یہ قانون میری بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ تو عورتوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح مردوں کو 4 نکاحوں کا بیک وقت اختیار دیا گیا ہے، عورتوں کو بھی دینا چاہیے کہ وہ 4 مردوں سے نکاح کرے تاکہ مساوات ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ ذہنی اور فکری اعتبار سے یہ مسلم نوجوان مرتد ہو گیا ہے۔ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن مرتد ہے۔ ایک دوسرا واقعہ سناتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ایک مسلم نوجوان یہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کے ٹیچر نے پوچھا کہ تمہارا یہ اپواس کا مہینہ چل رہا ہے، روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، تم نے روزہ رکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے رکھا ہے۔ تو اس ٹیچر نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو یہ روزہ رکھنا غیر ضروری اور غیر فطری عمل ہے۔ آدمی 2-4 گھنٹے اگر بھوکا رہتا ہے تو طبی نقطہ نظر سے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں وہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات ٹیچر نے کہی، اب یہ اس کے دماغ میں لگ گئی۔ یہ اپنے گھر گیا، اپنے والد سے کہنے لگا میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو نقصان دینے والی چیز ہے، لہذا میں روزہ نہیں مانتا اور روزہ نہیں رکھوں گا۔ اس کا باپ بیچارہ ناخواندہ تھا، پڑھا ہوا تھا نہیں، اس نے اتنا تو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، جس شریعت سے آخرت کی لامحدود زندگی بنتی ہے، کیا دنیا کی مختصر اور محدود زندگی ہمارے اپنے دین سے نہیں بن سکتی ہے؟ خدا پاک کی قسم، دنیا بنانے والا بھی اگر کوئی مذہب اور کوئی دین ہے تو وہ ہمارا اپنا دین اسلام ہے۔ اگر میں اس کے معارف کھولوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا اور میں تھوڑے وقت میں کچھ عملی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بیچارہ سمجھا نہ سکا، اتنا کہا بھئی اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں، تم مجھے عقلی فائدے جب تک بتاؤ گے نہیں، میں اس روزے کو نہیں مانوں گا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اب باپ اس کو کسی عالم کے ذریعے سمجھائے، اس سے پہلے ہی وہ بیٹا مر کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اب دیکھیے مرتد ہونے کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے جائزہ نہیں لیا اس کے خیالات کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اہل صدقون برا مت لگانا، میرے دل کا درد ہے اس لیے کہتا ہوں۔ ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گھنٹوں لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کا ٹھٹھا کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، اس کا تو ہمارے پاس وقت ہے، لیکن 10 منٹ ہم اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھے، تھوڑے اس کے خیالات معلوم کرے، اس کی سوچ معلوم کرے، اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اس مسلمان کو؟ اس کی قیمتی چیز، قیمتی سرمایہ لٹا جا رہا ہے اور لٹیرے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو کچھ حس نصیب فرمائے۔ ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مسلمان بچہ اسکول میں گیا، اس کی جو لیڈی ٹیچر تھی اس نے اس کے تھیلے میں سے، باکس میں سے اس کا قلم چھپا لیا۔
کہا وہ بیٹا رونے لگا میرا قلم کہاں گیا؟ تو وہ لیڈی ٹیچر کیا کہتی ہے، تم کس کو مانتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں۔ کہا تمہارے اللہ سے دعا کرو قلم مل جائے گا۔ اب یہ بچہ دعا کرنے لگا، اے اللہ میرا قلم گم ہو گیا ہے، مجھے اپنا قلم دے دیجئے۔ کچھ نہ ہوا۔ پھر وہ لیڈی کہنے لگی، دیکھیے کیسی تربیت ہو رہی ہے، وہ کہنے لگی ایک کام کرو، مسیح عیسیٰ جو رب اور خدا ہے ان سے مانگو تمہارا قلم مل جائے گا۔ اب یہ بیچارہ معصوم کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا اے مسیح عیسیٰ میرا قلم دے دیجئے، تو فوراً قلم آ گیا۔ چونکہ وہ سسٹم تھا، انہوں نے اس سسٹم سے قلم اس بچے تک پہنچا دیا۔ اب یہ بچے کا ایمان ختم ہو گیا، وہ سمجھنے لگا اللہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ تو مسیح عیسیٰ ہے۔ اپنے گھر گیا، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں جس اللہ کو ہم مانتے وہ کچھ نہیں ہے، اللہ تو مسیح عیسیٰ ہے۔ والدہ نے اپنی بساط کے مطابق اس بچے کو سمجھایا، بیچاری پیار سے سمجھاتی تھی لیکن وہ بچہ بات کو نہ سمجھا، مسیح عیسیٰ کو ہی خدا مانتا رہا اور ایکسیڈنٹ میں وہ اسی ارتداد کی حالت میں مر کر دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، ہم ایک دم سے سوئے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ زمانہ بڑا سنگین زمانہ ہے، مطمئن رہنے کا زمانہ نہیں ہے مسلمانوں۔ اپنی اور اپنی اولاد اور اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کر لو۔ اچھا اب جو عملی بات ہے میں اس کی طرف اب متوجہ ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ارتداد کے اسباب کیا ہے، مرتد ہونے کے اسباب ہم سمجھے تاکہ ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھے، بچا سکے۔ اس لیے وہ اسباب مختصراً عرض کروں گا، پھر کچھ کرنے کے کام انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سبب ارتداد کا اعدائے اسلام کی کوششیں اور ان کی محنتیں اور ان کی کاوشیں ہیں۔ پوری دنیا میں جال پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے، ان کی نسلوں سے ایمان سلب کرنے کے لیے ایسی محنتیں ہو رہی ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے پیروں سے زمین سرک جاتی ہے۔ اصل میں انگریز کا جب ہمارے اس ملک ہندوستان پر سیاسی تسلط قائم ہوا، یعنی وہ حکمران بنے، تو انہوں نے یہاں کے ہندوؤں کو کیا سمجھایا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے آباء و اجداد پہلے ہندو تھے اور یہ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے تمہاری تعداد گھٹ گئی ہے اور ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تصور انگریز نے دیا تو اسی وقت سے ہنود نے یہ مسئلہ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ محنت کریں گے کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے اصلی دین کی طرف لوٹ جائے۔ گھر واپسی کا عنوان بہت پہلے سے چل رہا ہے، یہ ان کا نعرہ ہے کہ ہم گھر واپسی کرائیں گے۔ یہ تصور ان کو انگریز نے دیا ہے، تب سے یہ لگاتار محنت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی تنظیمیں کیا کیا کام کرتی ہے، اب اس مختصر وقت میں آپ حضرات کو کیا سناؤں، آپ خود مطالعہ کیجئے۔
حالات کا جائزہ لیجئے، مسلمان اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر نہیں ہوتا۔ جو مسلمان اپنے وقت اور اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہر زمانے کے حساس مسلمان اپنے زمانے کی رگ سے واقف ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور جن مسلمانوں نے اپنا وقت اور اپنے زمانے کو سمجھا وہ مسلمان کامیاب ہو سکے، اعداء کے نرگے میں پھنس کر وہ برباد نہیں ہوئے، اور جنہوں نے اپنے وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھا وہ مسلمان اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکے، اور اگر وہ رہے تو ان کی نسلیں ایمان پر قائم نہیں رہ سکی۔ اس لیے آپ خود مطالعہ کیجئے، کیا کتنی بہت سی تنظیمیں ہندوستان میں ہیں جو مستقل یہ کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو اور ان کی نسلوں کو مرتد کیسے بنایا جائے۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ پہلا کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی احکام پر اعتراضات کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ جب یہ سنتا ہے تو وہ خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور معاف فرمائے مجھے، میں کوئی تقریر جگانے نہیں آیا، اپنے دل کی بات رکھنے کے لیے اہل ستپون کے درمیان آیا ہوں۔ اللہ میری حاضری کو ہم سب کے لیے احساس کے بیدار ہونے کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں تو علماء سے وحشت ہو گئی ہے، کوئی اعتراض کیا گیا، اسلام کے کسی قانون پر شبہ پیدا ہوا، اب یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی عالم دین کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ یار یہ لوگ تو اسلامی حکم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے۔ آپ آئے اگر علماء کے پاس تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ انہوں نے جو اعتراض کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اپنا دشمن یقین جانو اس میں بھی کامیاب ہو گیا کہ ہماری عوام کو ہمارے علماء سے کاٹ دیا۔ یہ ان کی بہت پہلے سے کوشش تھی کہ یہ عوام جب تک علماء سے جڑی رہے گی ہماری محنتیں کامیاب، کارگر اور مفید نہیں ہو سکے گی۔ تو پہلا کام یہ کرو کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو۔ آج ایسا ہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اہل اللہ اور علماء حق کی محبت تو اپنے دل میں کیا رکھے، ہم ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تصورات ان کے بارے میں ہم قائم کرتے ہیں۔ بلکہ ہماری گفتگو کا موضوع ہی آج کل یہ اہل علم اور دیندار طبقہ بن گیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ مسلمانوں، ایک بات پر عمل کرو گے، علماء کے پاس اگر نہیں جا سکتے کم از کم علماء کے بارے میں بدگمانی سے، دشمنی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا۔ جو شخص علماء سے بدظن ہوتا ہے، اہل حق سے بدگمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے کہا اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو جا کر کے دیکھ لینا۔ علماء کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، ان سے قربت پیدا کیجئے، انشاءاللہ آپ اور آپ کی نسلیں خاتمہ بالخیر کی نعمت سے انشاءاللہ سرفراز ہوں گے۔ میں یہ بات پوری شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا۔ میری عمر ہی کیا ہے، 45 سال کا میں ابھی ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے
جو لوگ جاہل تھے، بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علماء سے محبت کرتے تھے، اللہ نے ان کو اور ان کی نسلوں کو آباد کیا، اور جو دیندار کہلائے جاتے تھے علماء سے بدگمانی کے نتیجے میں ان کی زندگی آج دین سے ہٹی ہوئی ہے، ان کی نسلیں آج مسجد کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کہیں گے یہ خود مولوی ہے اس لیے یہ بات کرتا ہے، ارے مجھے چھوڑ دیجئے، میں تو مولوی نہیں ہوں، ملا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں علماء کی قدر کرے۔ تو بہرحال ان کا کام کیا ہے کہ وہ اسلامی احکام پر اعتراض کر کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اب ایسے بہت سے مسائل ہیں، میں آپ حضرات کو ابھی سنانے جاؤں گا تو جو بات مجھے عملی کہنی ہے وہ رہ جائے گی، آپ خود مطالعہ کریں، علماء سے پوچھے کہ کون سے مسائل پر ان کی طرف سے اعتراض ہے اور اس کا کیا جواب ہے۔ ایک بات سن لو، اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور ہر جگہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر شریعت کا کوئی ایک حکم فطرت کے خلاف ہو تو وہ آ جائے، سب سے پہلے ہم اس کے غلام بنیں گے۔ الحمدللہ ہر حکم عین فطرت کے مطابق اور عین مصلحت کے مطابق اجمالاً یہ بات سمجھے، اور کوئی اعتراض ہو تو علماء سے رجوع کرے۔ تو کبھی ان کی طرف سے یہ ہتھ کنڈا اپنایا جاتا ہے، پھر کبھی کیا کیا جاتا ہے، ان کو خوبصورت عورتوں کے جھانسے میں پھنسایا جاتا ہے۔ مسلم نوجوانوں کے سامنے حسین اور خوبصورت عورتیں پیش کی جاتی ہے، وہ ان کے جھانسے میں پھنس کر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اور بعض مرتبہ زبردستی مار کر موب لنچنگ کر کے کفریہ کلمات ان کے زبان سے نکلوائے جاتے ہیں۔ اور ہماری جو جوان بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اچھے اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں، سنہرے وعدے کیے جاتے ہیں، اور ان کو اپنی جال میں پھنسا کر مرتد بنا دیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے یہ ارتداد الحمدللہ ہمارے علاقے میں تو آیا ہی نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے ہم نے جائزہ نہیں لیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں، اللہ کرے نہ آیا ہو، اللہ کرے نہ آیا ہو، لیکن مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی طرح ہم مطمئن رہے، کل ارتداد ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے گا اور اس وقت ہمارے پاس تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ہم خون کے آنسو روئیں گے۔ تو بہرحال دشمنان اسلام کی طرف سے بے شمار کوششیں جو اس وقت ہو رہی ہے، یہ ارتداد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان کے منصوبے سمجھیں، ہم ان کی خفیہ مکاریاں اور عیاریاں سمجھیں کہ وہ کہاں سے ہمیں ڈس رہے ہیں، ہمارے اور ہمارے بچوں کا ایمان سلب کر رہے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے مسلمان سمجھے اور اس کے مقابلے میں ایسے اسباب اختیار کرے کہ ان کی ساری مکاریاں ناکام ہو جائے۔ یہ ارتداد کا پہلا سبب ہے۔ دوسرے سبب کی طرف چلتے ہیں۔ مرتد ہونے کا جو دوسرا سبب ہے وہ فقر و فاقہ ہے۔ جب آدمی فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، تو بھی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ اسی لیے تو روایت میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور محتاجگی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے
ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے تعوذوا بالفقر، تم فقر سے اور محتاجگی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے۔ اپنی امت کو تعلیم دی کفر سے پناہ مانگتے رہنا، اپنے بارے میں مطمئن مت رہنا، اور فرمایا فقر سے، محتاجگی سے، اس لیے کہ یہ محتاجگی بھی آدمی کو ارتداد کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جو مال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید میں اس کو مایہ زندگی بتایا گیا ہے۔ دو چیزوں کو مایہ زندگی اور زندگی کی پونجی بتایا ہے، ایک بیت اللہ الحرام کو اور دوسرا مال کو۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس، بیت حرام کو اللہ نے لوگوں کے لیے مایہ زندگی بنایا ہے۔ اور مال کے متعلق بھی فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ دیکھیے یہاں بھی قیام ہے کہ وہ مال جو تمہارے لیے مایہ زندگی ہے تم نابالغوں کے حوالے مت کرو، بے وقوفوں کے حوالے مت کرو۔ تو یہ مال اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو مایہ زندگی، زندگی کی پونجی اور بنیاد بتایا گیا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال گزشتہ زمانے میں ناپسند سمجھا جاتا تھا، فَأَمَّا الْيَوْمِ، لیکن آج کے زمانے میں یہ تُرْفُ الْمُؤْمِن یعنی مومن کی ڈھال ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ نے کسی کو اگر مال کی دولت عطا فرمائی ہے تو وہ اس کی اصلاح کرے، اس لیے کہ اگر یہ مال اس کے پاس سے چلا گیا تو وہ سب سے پہلے اپنا دین بیچے گا۔ اور یہ تو روایت میں بھی آیا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے معمولی سامان کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ تو اللہ نے ہمیں جو مال والی نعمت عطا فرمائی ہے ہم اس نعمت کی قدر کریں، اسراف میں اور تبذیر میں اپنا یہ مال نہ اڑائے، بے جا خرچ نہ کرے، شیطانی کاموں میں خرچ نہ کرے۔ یاد رکھیں جب مال والی نعمت میں اسراف و تبذیر کیا جاتا ہے تو اللہ اس مال والی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، الحمدللہ ہم محتاج نہیں ہیں اور اللہ کبھی ہمیں محتاج نہ بنائے، لیکن مسلمانوں ہمارے درمیان مال کی ناقدریہ بہت عام ہو گئی ہے، اسراف بہت عام ہو گیا ہے۔ یاد رکھو شریعت کا مزاج یہ ہے، متعدد نصوص ہیں، میں ان سب کو پیش نہیں کر سکتا اس مختصر مجلس میں، لیکن خلاصہ سنو، جتنی بھی نصوص ہیں ان نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے وہ مال ایسی جگہ لگانا چاہیے جہاں سے کوئی فائدہ ہو، چاہے دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو۔ فائدہ جہاں ہے وہاں اپنا مال لگائے، یہ شریعت کا واضح حکم ہے۔ اور بہت سی نصوص ہے میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے، میں آپ کو اصل یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اب بتاؤں مسلمانوں، ہمارا مال
کیا ایسی جگہوں میں خرچ نہیں ہو رہا جہاں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم شادیوں میں لاکھوں روپے اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ مجھے بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ کون سی دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ ہے؟ بلکہ ریاکاری اور شہرت کی وجہ سے اگر زیادہ پیسے اڑائے ہیں تو یہ تو وبال جان ہے، گناہوں میں خرچ کیے ہیں، اللہ کی نعمت کی عظیم ناقدری ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے تو کیا مال والی نعمت کی قدر ہمارے یہاں ہو رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سہولت کا گھر بنانا چاہیے کہ جتنی فیملی ہے آرام سے رہ سکے، مہمان آئے کوئی تکلیف نہ ہو، نماز پڑھنے کا بھی کوئی مخصوص کمرہ ہو، یہ تو برابر ہے، لیکن ٹیپ ٹاپ میں ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ بے شمار پیسہ ہم اپنے گھروں میں خرچ کرتے ہیں۔ بتاؤ اس سے کیا فائدہ؟ کیا کوئی دنیاوی اور دینی فائدہ اس سے ملتا ہے؟ اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مستقل کھانے پینے میں اپنا کتنا مال اڑا لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ سننے کو ملتا ہے کہ یہاں سے ہمارے علاقے سے لوگ مستقل چائے پینے کے لیے نوساری جاتے ہیں، گاڑی انہوں نے لی اور صرف چائے پینے کے لیے نوساری۔ ان اللہ کے بندوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولانا موت شوق کرنا منع تھوڑا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ تبذیر اور یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہم اگر اپنے مال کے ساتھ یہی کرتے رہے تو کل کو یہ نعمت ہمارے پاس سے اللہ تعالیٰ چھین لے گا، نسلوں کے پاس سے چھین لے گا اور ہم محتاج ہو جائیں گے اور ہماری نسلیں اپنے ایمان کا سودا کرے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو اپنی آمدنی میں اور اپنے خرچ میں توازن قائم کرنے کی آج اشد ضرورت ہے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ میری آمدنی 10,000 روپے ہے، اب میں اگر خرچہ 11,000 کروں گا تو ہر مہینہ 1,000 کا مقروض ہو جاؤں گا، آہستہ آہستہ میرا قرض بڑھتا رہے گا، سارا سرمایہ ڈوب جائے گا اور میں کل کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کروں گا۔ کتنی یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آمدنی میں اور خرچ میں توازن قائم کرے۔ آمدنی 10,000 روپے ہے تو 9,000 میں اپنی ضرورتیں پوری کر لے، 1,000 بچائے تو ہمارا نظام معیشت انشاءاللہ مستحکم ہوگا اور ہم کبھی انشاءاللہ العزیز فقر و فاقہ سے دوچار نہیں ہوں گے۔ مجھے بتاؤ ہمارے اپنے علاقے میں جو شادیاں ہوتی ہیں اور شادی بیاہ میں جو پیسے گناہوں میں اڑائے جاتے ہیں، اگر وہ جمع کیے جائے تو کیا ہمارے علاقے میں بہترین کالج اور بہترین اسکول نہیں بن سکتے ہیں؟ کیا ہم اسلامی ماحول میں اپنے بیٹوں کو، اپنے ابناء کو کیا اس میں انگریزی تعلیم نہیں دے سکتے؟ اچھے سے اچھا انجینئر اور لوئر کیا ہم نہیں بنا سکتے؟ امت مسلمہ کو اچھے ڈاکٹروں کی، اچھے انجینئروں کی، اچھے لوئروں کی بھی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن پہلے نمبر پر ہمارا اپنا اسلام ہے۔ اگر ایمان اور اسلام نہ رہے تو یہ انجینئرنگ، یہ ڈاکٹری آپ کو کیا کام آئے گی؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، اللہ تعالی حضرت کی طینت پر کروڑوں سلام نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے حضرت کہ اگر کوئی آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے
ٹکٹ نہیں لیا، بڑا انجینئر ہے، اچھے سوٹ بوٹ ہے، قیمتی سامان سوٹ کیس جوڑے اس کے پاس موجود ہے، لیکن ٹکٹ نہیں ہے۔ اب وہ ٹی ٹی آ گیا، کہا ٹکٹ دکھاؤ، کہا میں تو انجینئر ہوں، میرے پاس قیمتی سامان ہے، تو کیا وہ چھوٹ جائے گا؟ حضرت فرماتے تھے یہی حال ہے، ایمان یہ ہمارا اپنا ٹکٹ ہے، اگر یہ ٹکٹ ہمارے پاس نہیں رہا تو اللہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ میں تو بہت بڑا انجینئر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو کیا ہم اللہ کے عذاب سے چھٹ جائیں گے؟ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کا فضل ہے، آپ برا نہ مانے، میں تو ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں ہمارے اس علاقے کی خدمات بڑی عظیم ہیں، مساجد، مدارس، مکاتب، الحمدللہ ان میں ہم خوب خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی کا مال گھٹتا نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ خدمات ہے، لیکن اب ہماری لائن بدل رہی ہے، ہماری نسلیں اب دوسری لائن اختیار کر رہی ہے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں مضبوط رہو، کوئی مداہنت کسی کی مت چلاؤ، دین کے بارے میں اپنی بیوی کو پیار دو۔ ہم کہتے ہیں حضور نے اپنی ازواج کو پیار دیا، اپنے بچوں کو پیار دو، شفقت سے رکھو، لیکن جہاں کیریکٹر خراب ہوتا ہو، جہاں اسراف ہوتا ہو، جہاں شریعت کی دھجیاں اڑتی ہو، سب کو ایک طرف کرو، اللہ کے دین کو مقدم کرو، پھر دیکھو اللہ کی کیسی مدد آتی ہے۔ آج تو ہم ہمت ہار گئے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہماری تو چلتی ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، اللہ نے تجھے انسان بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تجھے گھر کا ذمہ دار بنایا، اور تو لاچاری دکھاتا چلتی نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا جو بچہ تھا وہ دین سے ہٹا جا رہا تھا، تو میں ان کو ملا، میرے دل میں درد پیدا ہوا کہ یہ بیچارہ دیندار آدمی ہے اور اس کا بچہ لائن چھوڑ رہا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، ملا اس سے، میں نے کہا بھائی تم کتنے اچھے آدمی ہو، الحمدللہ تمہاری محبت قدر ہمارے دل میں ہے، لیکن تمہارا بچہ لائن چھوڑ رہا ہے۔ تو وہ رونے لگا کہ مولانا مجھے اس کا احساس ہے، لیکن کیا کروں، میری گھر میں چلتی ہی نہیں۔ ارے مسلمانوں، ہم کیوں اتنے عاجز آ گئے؟ قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، او ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن ہے، لہذا ان سے چوکنا رہنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر میں جا کر جھگڑے شروع کر دینا، بیوی پر غصے ہو گئے، اولاد پر، ارے بھائی جھگڑے بگڑے اللہ کو پسند نہیں ہے، خوبصورتی کے ساتھ ان کو دین کی طرف لاؤ۔ ترمذی شریف، جی کوئی بات ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا اوپر تو کر ہی دیا تھا، لیکن ٹھیک ہے۔ کب سے ہمارے چچا آگے پیچھے ہو رہے تھے، میں نے کہا کوئی بات ہو تو معلوم کر لیں۔ ٹھیک بات ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت سے، شفقت سے اپنی بیویوں کو، اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرو، ہمت مت ہارو، ورنہ ان کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ میری مائیں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہوگی، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو گھر کا ماحول تم دیندار بنا سکتی ہو۔ خدا کے واسطے میں جھولی پھیلا کر تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکریں کرو، قرآن کی تلاوت سے، دینی ماحول سے اپنے گھروں کو زندہ کرو۔ میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی تقریر جگانے نہیں آیا، بس ایک درد ہے مسلمانوں کا، خود مجھے اپنی فکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کچھ دین کا مذاکرہ ہوگا تو میرے لیے بھی کارآمد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال دوسرا سبب فقر و فاقہ ہے۔ اگر ہم اسراف کریں گے، تبذیر کریں گے، اللہ یہ مال والی نعمت ہم سے چھین لے گا۔ تو ارادے کرتے ہو نہ سب انشاءاللہ کہ اب ہم فضول خرچی نہ کریں گے اور نہ انشاءاللہ کرنے دیں گے۔ ہمت رکھو، اللہ سے مانگو، عاجز مت ہو جاؤ۔ دین کے معاملے میں جو عاجز ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، وہ بہت بڑا بزدل ہے، بزدل۔ اور شریعت نے ہمیں بزدلی نہیں سکھائی، ہمیں شجاعت اور بہادری سکھائی ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے۔ وقت بہت ہو رہا ہے، آگے چلتا ہوں۔ تیسرا سبب ہے ارتداد کا، خواہش پرستی، نفس کی غلامی۔ اگر ہم اپنی خواہش اور اپنے دل میں، من میں جو آیا وہ اگر کرتے رہے تو یاد رکھو ہم اپنے آپ کو ارتداد سے نہیں بچا سکیں گے۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اجل تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہوائی، سب سے جلدی مرتد وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہش پرست ہوتے ہیں۔ آج یہ بات بھی عام ہو رہی ہے، کسی کو بھی کچھ کہے کہ بھائی کیا کرتے ہو، کہا تم کون ہوتے ہو، میری مرضی میں جو آئے گا میں کروں گا، میں تمہارا غلام تھوڑا ہوں۔ جب آدمی مرضیات پر اور خواہشات پر چلنے لگے گا تو جہاں دین خواہش پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بنے گا تو وہ فوراً دین کا انکار کرے گا اور آہستہ آہستہ وہ مرتد ہو جائے گا۔ اس لیے خدا پرستی سیکھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بلکہ دوسری جگہ ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لہذا خواہش پرستی سے باز آ جاؤ، یہ ارادہ کرو ہم شریعت کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاریں گے، ہر نقل و حرکت میں اللہ کا حکم دیکھیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ دیکھیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے انشاءاللہ زندگی نہیں گزار۔ دیکھو یہ کچھ دنوں کا وقت اللہ نے دیا ہے، تھوڑا بہت مجاہدہ کر لیں گے، ہمیشہ کا آرام اور راحت اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو خواہش پرستی سے باز رہیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ارتداد کا تیسرا سبب ہے۔ اور ارتداد کا چوتھا سبب کیا ہے؟ کفریہ کلمات کو نہ سمجھنا۔ آج بات بات میں ہم لوگ ایسا بول دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگاتے ہم کیا بولنا جائز ہے اور کیا بولنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے، علماء نے، متقدمین نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مرتد ہوتے ہیں وہ اپنے زبان کے بول کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم نے بس 2-3 باتیں سنا کے آگے چلتا ہوں۔ بعض مرتبہ ہمارا نوجوان کیا کہہ دیتا ہے معلوم؟ کہ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے فرصت میں اس کو بنایا ہے۔ العیاذ باللہ، فرصت میں۔ بلکہ کسی نے مجھے بتایا کہ شیخ صاحب ایسا ایک گانا بھی نکلا تھا کہ فرصت میں بنایا ہے، یعنی اللہ کو بنانے کے لیے فرصت کی ضرورت۔ ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، ان کو کہتے بھائی بد نظری مت کرو، اجانب کو مت دیکھو، ایمان کا نور سلب ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہم تو قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں۔ العیاذ باللہ،
اس کو قدرت کا نظارہ کہا جا رہا ہے۔ الفاظ تو سنیے ہمارے منہ سے کیا نکلتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسا کہتی ہے میں ہی ملی کہ یہ ساری مصیبتیں مجھ پر آتی ہے۔ العیاذ باللہ، یہ سب کلمات آدمی کو دین سے نکال دیتے ہیں، ایمان سے نکال دیتے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں اگر ایسا ہوا ہوگا جیسا تم کہتے ہو تو میری موت ایمان پر نہ آئے۔ استغفر اللہ، یہ کیا جملے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو بددعائیں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لہذا زبان کا استعمال صحیح کرو گے کہ نہیں؟ پہلے سوچو پھر بولو۔ ہم بولتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں۔ آج زبان کی وجہ سے ہم بے ایمان ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کا صدور ہم سے ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مستقل مضمون ہے، میں خالی اشارے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا، اتوکل لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ تو زبان کو صحیح استعمال کرو گے نا انشاءاللہ۔ ایک سبب یہ ہے، ارتداد کا ایک سبب کفار مشرکین اور یہود و نصارہ سے دوستی کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مشرکین سے دوستی نہ کرو۔ آج کل ہمارے نوجوان مشرکین سے دوستیاں کرتے ہیں اور دلی دوستی کرتے ہیں۔ اسکول میں، کالج میں جاتے ہیں اور ان سے دلی دوستی کر لیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ دوستی ان کو ایمان سے نکال دیتی ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے ان موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنا یہ ارتداد پیدا کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے ہم کس سے دوستی کرتے ہیں؟ مشرکین سے، جن کا حال کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو یہ چاہتے ہیں مشرکین کہ تم بھی ان کی طرح مشرک ہو جاؤ، اور ہم ہیں کہ ان سے دوستی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو اپنے دین سے پھیر دے اگر ان کے بس میں ہو۔ تو دیکھیے وہ تو ہمارا دین لوٹنے کے لیے ہیں اور ہم ان سے دوستی کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے مذہب کا اتباع کرو۔ تو جو ہمارا دین چھیننے بیٹھے ہیں ہم ان سے دوستی کرتے ہیں، اس لیے ان سے کبھی ہم دوستی نہ کریں۔ ان کے ساتھ ان رواداری، حسن سلوک، یہ الگ بات ہے، وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ایک مستقل مضمون ہے۔ ایک مجلس میں ساری باتیں کیسے بیان کی جا سکتی ہے، لیکن دوستی کبھی ان کے ساتھ نہ کرے۔ تو یہ ارتداد کے اسباب ہوئے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا انشاءاللہ، یاد رکھو گے سب۔ اب کچھ عملی باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، خالی اشارات کرتا ہوں۔ ارتداد سے بچنے کے لیے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانتے رہے اللہ تو نے بلا استحقاق محض اپنے فضل سے یہ ایمان والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پیارے اللہ
اپنے فضل سے میرا ایمان میرے پاس سلامت رکھنا، میرا خاتمہ بالخیر کرنا۔ دعاؤں کا اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی دعا تو سورہ فاتحہ ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ تھوڑا دھیان سے پڑھے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اگر کوئی بندہ پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اور اس میں یہ دعا دھیان سے، استحضار سے مانگے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا۔ تو ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے نا، اور نماز کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ 10-15 منٹ کوئی وقت خاص کرے جس میں بس ہم اللہ سے مانگے۔ میری ماؤں اور بہنوں کو بھی میں کہتا ہوں نمازوں کا اہتمام کرے، اور نمازوں کے بعد گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم بھیک کا دامن پھیلاتے ہیں، اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ اور ہم تو بڑے فتنوں کے زمانے میں ہیں، لیکن آج مسلمان کو کیا ہو گیا، اللہ سے مانگنے کی بھی اس کو فرصت نہیں ہے۔ حالانکہ دعا کا ذوق و مذاق ہم میں ہونا چاہیے، ہم ہر قدم پر اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگنے والے بنے۔ روایتوں میں تو آتا ہے چپل کا تسمہ اور پٹی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، کوڑا گر جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مسلمان آج کچھ مانگتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ سے مانگنے کی عادت پڑے گی تو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے گی۔ پھر ہر مصیبت میں ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ ہم سب کچھ چھوڑنا تو گوارا کر لیں گے، اللہ کو چھوڑنا ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر، کہ ہم سارے اوامر کو بجا لائے، سارے معاصی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ڈر اللہ کا، جب ڈر آئے گا تو انشاءاللہ ہم ارتداد سے بچ جائیں گے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ او ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تم میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور اللہ تقوی کی برکت سے حق کے اوپر چلائے گا، اور باطل پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور یہ تقوی کہاں ملے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ او ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں اور علماء کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی، علماء کی محبت، صحبت اختیار کرے، انشاءاللہ ہماری اپنی زندگیوں میں تقوی آئے گا، اللہ ہمیں نور دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ تقوی کی برکت سے اللہ ہمیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں ہم اللہ کا قرب اور اس کے یہاں کی محبوبیت انشاءاللہ ضرور حاصل کر لیں گے۔ تو یہ تیسرا کام بھی کریں گے نا۔ چوتھا اہم کام، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، تعلیم تربیت سے ان کو آراستہ کرے۔ ہم اپنے گھروں کا ماحول
دیندار ماحول بنائے، اس میں سنتوں کے تذکرے ہو، انبیاء، صحابہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین کے واقعات ہمارے اپنے گھروں میں بیان کیے جا رہے ہو، قرآن کی تلاوت سے ہمارے اپنے گھر آباد ہو، دیندار ماحول بنے گا تو ہمارے بچے کی دینی تربیت ہوگی۔ ہم تو کیا سمجھتے ہیں، مکتب میں بھیج دیا بس بہت ہو گیا، بیچارے مکتب میں بعض مرتبہ علماء کی محنت گھر کے ماحول کی وجہ سے پانی میں پھر جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو خود دیندار بنائیں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ آخری بات، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ہر کس و ناقص کے مضمون اور اس کی تحریر پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائے، تقریر سننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم موبائل کھولتے ہیں اور ایک آدمی بہت دیندار، متدین، باشرہ، لمبی داڑھی، کرتا، امامہ یہ پہن کر آتا ہے میڈیا پر اور لچھے دار تقریر کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو بڑا اللہ والا ہے، کتنی اچھی تقریر، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں۔ سورت کے قریب ایک بستی کا واقعہ عرض کروں، آپ کو تعجب ہوگا۔ 3 آدمی تھے جو مسجد کے کھونٹے تھے، تکبیر اولیٰ کبھی ان کی فوت نہیں ہوتی تھی۔ اچانک انہوں نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ بستی میں جو دردمند حضرات ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیوں نماز پڑھنے نہیں آتے، ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بھئی تم نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، سننا، کہا ہم نے موبائل پر ایک بہت بڑے عالم دین کی تقریر سنی جس نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب نہ نماز ہے نہ قرآن ہے نہ کچھ ہے، تو ہم کیوں اب نماز پڑھے، اب یہ شریعت تو گئی۔ انہوں نے سمجھایا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولاً تو آئے نہیں ہیں، اور اگر وہ آئیں گے بھی تو ہماری شریعت پر عمل کریں گے، نبی بن کر آئیں گے لیکن اپنی شریعت پر نہیں، ہماری شریعت پر عمل کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حکمم مقسطا، یہ عادل حاکم بن کر آئیں گے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دلائل سے اس نے بات کی ہے، یہ شریعت منسوخ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم جان سے مار ڈالیں گے، دھمکی دی، کہا تمہیں مار ڈالنا ہو تو مار ڈالو، ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نماز کو ہم نہیں مانتے، العیاذ باللہ۔ دیکھیے مرتد ہو گئے، حالانکہ مسجد کے کھونٹے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کیوں مرتد ہو گئے؟ ایک غلط آدمی کی تقریر سوشل میڈیا پر سن لی اور ان کے دل میں جو ظلمت تھی اس ظلمت کا اثر اس کے دل و دماغ پر پڑا اور اللہ نے ایمان والی نعمت کو سلب کر لیا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں جو یہاں بیٹھے ہیں میری بات سن رہے ہیں، آپ کو میں خاص طور سے کہتا ہوں موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اگر تمہیں سننا ہی ہے تو اہل حق کے بیانات سنو جن کے دلوں میں درد امت ہے، جو ہمدرد قوم و ملت ہے، جن کو اللہ نے صحیح علم عطا فرمایا ہے، ان کا مضمون پڑھو، ان کی تقریریں سنو، ہر کس و ناقص کی تقریر بالکل نہ سنو، ورنہ یہ موبائل کی تقریریں اور یہ اعدائے اسلام کے مضامین ہمیں اپنے دین سے ہٹا دیں گے، اور ایک مرتبہ جب ظلمت دل میں آ جائے
جائے گی پھر اس کا نکلنا مشکل ہوگا۔ ایک روایت سناتا ہوں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے تشریف لائے، نیچے دیکھ کر پڑھنے لگے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہونے لگا، بدلنے لگا۔ فاروق اعظم نے دیکھا نہیں، وہ تورات پڑھتے رہے۔ صدیق اکبر نے متوجہ کیا رضی اللہ عنہ وارضاہ، او عمر تم پڑھتے جا رہے ہو، دیکھو تو صحیح حضرت کا چہرہ بدل رہا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، فوراً فرمایا اعوذ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب اور غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ یہ پڑھا، میرے آقا نے اس وقت کیا فرمایا یہ سنو کہ یاد رکھو، اپنے صحابہ سے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو اس دنیا میں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ تمہیں تورات پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن دیا ہے جو اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، وہ پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تورات یہ یہودیوں نے بدل دی ہے، اس میں تحریف کی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے ہر کس و ناقص کی تحریر ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، ہر کس و ناقص کا مضمون ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہر کس و ناقص کی تقریر ہمیں نہیں بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ میرے بھائیوں، بہت عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، خود بھی دور رہو اس دجالی فتنے سے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے سامنے اپنا دامن چھڑا سکو۔ ہمارے بچے، ہماری اولاد ان میں کیا دیکھتی ہے؟ پکچر کے ہیرو، دنیا دار، کرکٹر، تو ان کی محبت ہمارے بچوں کے دل میں آ جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے مبارک طریقوں کی محبت ان کے دل میں آتی ہی نہیں، سماتی ہی نہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ یہ جو مختصر سی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ اس کی صحیح قدر ہمیں نصیب فرمائے۔ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کے بارے میں اللہ ہمیں حساسیت نصیب فرمائے، فکر مندی نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمارے گھروں کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنائے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے احکام کی عظمت ہو، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے طریقوں سے محبت ہو۔ اللہ ایسا محبت والا دل ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور جو اسباب ارتداد ہے اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ارتداد سے بچنے کے لیے جن اعمال کے اہتمام کی ضرورت ہے اللہ ہمیں ان کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیجئے مختصر دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبیہ بعدد فضائل لا الہ الا اللہ، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام۔
وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے گنہگار، خطاکار، سیاہکار بندے ہیں۔ اے اللہ، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، اور نعمتوں کی تو کیا، ایمان جیسی عظیم نعمت کی بھی ہم نے کوئی قدر نہ پہچانی، حالانکہ اللہ تو نے بلا استحقاق، بغیر محنت کے اپنے فضل سے یہ ایمان ہمیں عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہم اس کی بھی ناقدری کرتے رہے۔ اے اللہ، بڑی ندامت و حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنا ہی آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ غافر ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ، معاف کر دیجئے، اے اللہ، معاف کر دیجئے، اے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اب ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ، تیرے نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب پر رحم کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، عافیت کے ساتھ دنیا اور اس کے اسباب کی محبت ہمارے اپنے دلوں سے نکال کر اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے احکام کی عظمت نصیب فرما دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں سے عشق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، زندگی کی ہر نقل و حرکت میں آپ کی مرضی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، دین پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ نفس و شیطان کے مکائد اور ان کی چال بازیوں سے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ، دشمنان اسلام کے نرغوں سے بچا لیجئے، ان کی مکاریوں اور عیاریوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، بڑا پرفتن دور ہے، تیری نصرت و مدد کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے ہیں، ہماری نسلیں نہیں بچ سکتی ہیں۔ اے اللہ، خصوصی فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ جب تک جلائیں ایمان اور اسلام پر استقامت عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، گمراہی سے، زیغ و ضلال سے اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، ایمان اور اسلام اور کلمہ کے ساتھ اپنے پاس بلانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ، دین کی نسبت پر ہم نے یہ جو مذاکرہ کیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، ہمیں فکر نصیب فرما دیجئے، بے فکری سے اللہ بچا لیجئے، بے فکری سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، اس بستی کے ہر فرد کے دل میں نماز اور دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے، جو کوئی بھی بے نمازی نہ رہے ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس بستی کے ہر گھر کو قرآن کریم کی تلاوت سے، ذکر سے، دینی مجلسوں سے، مبارک سنتوں سے آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ، آباد
فرما دیجئے، اے اللہ آباد فرما دیجئے، ہدایت کے انوار سے اس بستی کو منور فرما دیجئے، اے اللہ ہر ایک کو ہر لائن کی ترقیات عطا فرما دیجئے، ذلت سے، پستی سے، بزدلی سے اے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔